اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، نرمی کسی بھی چیز میں ہو تو اسے خوبصورت بنا دیتی، اور کسی بھی چیز سے کھینچ لی جائے تو اسے عیب دار بنا دیتی۔ اسلام نے بہت سی چیزوں پر ایسی چیزیں جو کہ معاشرے میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں، ایسی چیزوں پر بہت زور دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں ایسی چیزوں پر ہمیشہ ابھارا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری اجتماعیت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام میں کبھی بھی سختی کا حکم نہیں دیا، نہ سختی کرنے کا، نہ سختی سہنے کا، اور نہ ہی سختی سے کسی کے ساتھ بات کرنے کا۔ نرمی ایک ایسی چیز ہے جو کسی چیز میں آ جائے تو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی فاقمنا عنده 20 لیلہ وكان رحیما رفیقا فلما رأى شوقنا الى اہالینا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 674 ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم دین سیکھنے کے لیے شروع اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یعنی جب یہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین اسلام سیکھنے کے لیے گئے۔ تقریباً ہماری جو گروہ تھا، ہمارا جو گروپ تھا وہ 20 لوگوں کا تھا۔ ہمارا گروپ تھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن 20 راتیں قیام کیا۔ تو 20 راتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے مربی بھی تھے، ایک اچھے استاد بھی تھے، ایک اچھے تربیت کرنے والے بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفت بیان کرتے ہوئے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيقًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور بڑے ہی نرم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فلما رأى شوقنا الى اہالینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود محسوس کیا کہ بھئی 20 دن ہو گئے ہیں بچوں کو، ان طالب علموں کو میرے پاس سیکھتے ہوئے دین، تو اب انہیں گھر جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک شوق دیکھا۔ اب وہ خود نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ایک بہترین استاد وہ اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ارجعوا فکونوا فیہم، اپنے گھر واپس جاؤ اور واپس جا کر وعلموہم، انہیں دین اسلام بھی سکھاؤ، وصلوا، اور نمازیں بھی پڑھاؤ، فإذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، اور جب نماز کا وقت ہو تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے اور جو سب سے بڑا ہے وہ امامت کروائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحم دل، ایک اچھے استاد بھی تھے۔ ایک حدیث ہے جس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جس میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہنے لگیں ان یہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم، فقالت عائشہ علیکم ولعنکم اللہ وغضب اللہ علیکم۔ کہنے لگیں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت طاری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکیں، کہنے لگی تم پر موت طاری ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو۔ بڑے غصے میں آ گئی اور کافی ساری باتیں کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے مہلاً یا عائشہ علیکی بالرفق و ایاک والعنف والفحش، اے عائشہ نرمی کو اپنائیں اور فحش کلام سے اور سختی سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اولم تسمع ما قالوا، یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بد دعا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہنے لگے اولم تسمعی ما قلت، کیا آپ نے نہیں سنا کہ میں نے ان کے جواب میں کیا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ، میں نے ان کو جواب دیا ہے، میرا جواب جو میں نے ان کو دیا ہے وہ تو قبول ہو گیا، لیکن ان کا جو انہوں نے بد دعا کی تھی وہ میرے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔
صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 6030 ہے۔ تو یہ حدیث، اس حدیث سے بھی کئی مسائل پتہ چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے، ہمارے ساتھ بات کرنے میں سختی سے پیش آئے، اور کئی دفعہ گالیوں پر بھی لوگ اتر آتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اسلام نے ہمیں نرمی برتنے کا حکم دیا ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہم اچھے الفاظ میں بات کریں۔ لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کر رہے، لوگ کہہ رہے ہیں فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف اٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیں، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ایک ہلکا سا زبان سب کے پاس ہوتی، زبان سب کے پاس ہے بات کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، لڑائی ہو تو اس کو پچھاڑ دے۔ دو پہلوان کھڑے ہوں تو آپس میں لڑائی ہو، ایک پہلوان اوپر آ جاتا ہے اور اس کو ہرا دیتا ہے، یہ پہلوان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جس کو جب غصہ آئے اور غصہ پی لے، یہ پہلوان ہے، اصل پہلوانی اسے کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ نرمی، ہم کہتے ہیں نرمی گئی تیل لینے، کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے نرمی کے ساتھ۔ کوئی ہمارے خلاف بات کرتا ہے، ہلکی سی بات کرے گا، ہم اس کے خلاف جتنے راز ہمارے پاس ہوں گے سارے کھول کے سامنے رکھ دیں گے کہ اس نے یہ بات کی تو کی کیوں؟ معاشرے کے اندر میری اتنی عزت، میرا اتنا مقام، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی فلاں آدمی کے سامنے، اکیلے میں کہہ لیتا کوئی بات نہیں، فلاں آدمی کے سامنے اس نے ہماری بے عزتی کی ہے، فلاں آدمی کے سامنے ہمارے اس نے یہ بات کہی۔ میرے بھائی، فائدہ اس چیز میں ہے کہ ہم خاموش رہیں، فائدہ اس چیز میں ہے کہ ہم اچھی بات کریں، فائدہ اس چیز میں، اس چیز سے اسلام پھیلا ہے۔ اسلام تلوار، ہم کہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے کہ جو ہے وہ لڑائی کرنے کا حکم دے دیا گیا، بس جاؤ مار دو، قتل کر دو، یہ اسلام نہیں تھا۔ اسلام زیادہ جو پھیلا ہے وہ نرمی کے ساتھ پھیلا ہے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ نرم رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی دیکھیں نرمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں، نرمی کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت کہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، فرمانے لگے اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرافق بہم فرفق بہ۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 1828 ہے۔ فرمانے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، وہ شخص جس کو تو میری امت میں سے کسی معاملے کا والی بنائے، یعنی کسی دو چار مسلمان ہیں اور ان کے اوپر یہ ہیڈ ہے، امیر ہے، ان کا باس ہے، ان کے اوپر یہ کام کرتا ہے، آرڈر چلاتا ہے، حکم چلاتا ہے۔ اب یہ جو بندہ اوپر والا ہے، فشق علیہم فشقق علیہ، اس بندے نے اگر ان پر سختی کی کام کرنے کے بارے میں، ایک ہوتا ہے کہ ان کا اپنا جو کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ نہیں کر رہے، اس کے بارے میں سختی کرنی چاہیے، بھئی تمہاری حاضریاں پوری نہیں ہیں، تم یہ کام نہیں کر رہے، تم نے ذمہ داری لی تھی کہ تم گارڈ بنو گے، تم گارڈ کی نوکری صحیح نہیں کر رہے، تم نے فلاں کام نہیں کیا جو تم نے ذمہ لیا تھا، یہ چیز۔ لیکن اس کے علاوہ وہ اور اضافی سختیاں کرتا ہے جو اس کے کام کی نہیں ہے، تو ایسی سختی جس نے کی کسی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشقق علیہ، اللہ تو بھی اس پر سختی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے میرے بھائی، یہ قبول ہونی۔ تو اس لیے اگر ہمیں اللہ رب العالمین کسی کا والی بنائے، کسی پر ہمیں اللہ رب العالمین حکومت عطا فرمائے، تو ہمیں ہمیشہ اپنے نیچے والوں کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ہاں، کوئی ایسی چیز جو معاشرے پورے کو نقصان دے رہی، اس میں ہم نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ اگلے حصے میں آپ سے فرمایا جو نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ تو نرمی والا معاملہ کر۔ ہاں، ایک حق کسی نے اپنا ادا نہیں کیا، کوئی بندہ آ گیا ہے، ہم کہتے ہیں چلو یار کوئی بات نہیں، اس سے نقصان نہیں ہوا، معاشرے کو نقصان نہیں ہوا، کمپنی کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے یار اتنا چلتا ہے، اس کو معاف کر دو، لیکن ہم اس کے بدلے اس کی سزا جتنی بنتی تھی اس سے ڈبل دے دیں، یہ اس پر سختی ہوگی۔ تو یہ سختی کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر سختی آ سکتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو وہ پہلا جملہ جو میں نے پہلے جو ہے کہا تھا، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح طور پر اس میں حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 2594 یعنی 2594 ہے۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی کسی بھی چیز میں ہو وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اگر سختی کسی چیز میں آ جائے تو وہ اسے عیب والا بنا دیتی، عیب دار بنا دیتی۔ اگر کسی چیز میں نرمی ہے اس کی خوبصورتی دیکھنے والی ہوتی،
اگر کسی چیز میں سختی ہے، آج بھی آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو لوگ سخت ہیں لوگ ان سے ڈرتے ہیں، جو نرم ہیں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی صفت بیان کی گئی قرآن کریم میں کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ بات شدید کرنے والے یعنی سخت بات کرنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام آپ کے گرد سے اٹھ کر چلے جاتے۔ یہ حلقہ جو آپ کا بنا ہوا ہے صحابہ کرام کا، یہ نہ بنتا۔ یہ کس وجہ سے بنا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نرم بنایا، اللہ رب العالمین نے آپ میں نرمی رکھی۔ تو یہ نرمی ہمارے اندر ہوگی تو میرے بھائی معاشرہ چل سکتا ہے۔ اگر سختی ہوگی، ہر معاملے کے اندر ہم سختی کریں گے، بات کرنے میں ہماری نرمی نہیں، کام کرنے میں ہماری نرمی نہیں، تو میرے بھائی اس کے نقصانات ہیں معاشرے کے اندر۔ تو اپنے آپ کو نرم دل بنائیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاز بن حمار المجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے خطبے کے اندر، ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، یہ حدیث صحیح مسلم میں، حدیث کا نمبر 2865 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ، جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، ایسا آدمی بھی جنت میں ضرور جائے گا کہ جو لوگوں پر رحمت کرتا ہے، مسلمانوں پر رحمت کرتا ہے، قریبی رشتہ داروں پر رحمت کرتا ہے۔ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، ہر قریبی رشتہ دار پر، ہر مسلمان پر جو رحمت کرتا ہے، ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا۔ رقیق القلب، اور اس کا دل بھی نرم ہے، لوگوں پر شفقت بھی کرتا ہے، اس کا دل بھی نرم ہے، ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن ترمذی میں 2488 نمبر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الا اخبرکم بمن تحرم علی النار وبمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے، یعنی نہ آگ اس کو چھو سکتی ہے نہ وہ آگ میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل قریب ہین سہل، ہر ایسا بندہ جو قریب رہنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے اور آسان ہے، نرمی کرنے والا آسان بندہ، لوگوں کے قریب رہنے والا، ایسا بندہ نہ وہ آگ کے قریب جا سکتا ہے نہ آگ اس کے قریب آ سکتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ میرے بھائی اتنی بڑی نیکی ہے اپنے اندر نرمی پیدا کرنا، اتنا بڑا مقام ہے اپنے اندر نرمی پیدا کرنا کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی فضیلت آ گئی کہ کبھی ہمیں جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکے گی، نہ ہم آگ کے اندر کبھی جا سکیں گے۔ تو یہ ایک مقام ہے بہت بڑا، اس کی وجہ سے اپنے اندر نرمی، اپنے دلوں کو نرم کریں، سختیاں اپنے اندر سے ختم کریں۔ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے اسے پیار سے سمجھائیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمیشہ ہم سخت بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں ایک مسجد میں تھا، وہاں پر ایک غریب سی عورت بیچاری وہ پانی بھرنے کے لیے آیا کرتی تھی، وہ پانی بھرتی تھی وہاں سے، تو اس نے پانی وہاں سے بھرنے کے لیے اپنی چپل سمیت، جہاں وضو کرتے ہیں وضو والی جگہ پر، اس نے چپل کے ساتھ پاؤں رکھ دیے۔ تو وہاں پر ایک شخص بڑے غصے سے اسے بولا کہ یہ جگہ پاک صاف ہے، یہاں پر ننگے پاؤں ہم کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور تو جو ہے یہاں پر اپنے جو ہے وہ جوتے سمیت آ گئی۔ اگر یہی جملہ ہم اسے پیار سے سمجھاتے تو وہ ہمارے قریب آتی، دوبارہ بھی اس مسجد سے پانی بھرتی، یا دوبارہ بھی اس جگہ پر آ کر وہ کام کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کتنا عجیب ہے کہ ایک آدمی نے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا تھا۔ اب مسجد اللہ کا گھر ہے، پاک صاف ہے، صحابہ کرام برداشت نہیں کر سکے، صحابہ کرام بھاگے کہ بھئی ان کو روکیں، مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر غلط کام کر رہا ہے، وہ بھی پیشاب کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا وہاں پر کہ بھئی آپ لوگوں کو دنیا میں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم لوگوں پر آ کر سختیاں کرو۔ ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم لوگوں پر آ کر سختیاں کرو۔ لوگوں پر سختیاں نہیں کرنی، لوگوں پر نرمیاں کرنی۔ جب نرمی کریں گے تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے، جب نرمی کریں گے لوگ ہماری طرف آئیں گے، نرمی کریں گے ایک معاشرہ بنے گا، نرمی کریں گے تو میرے بھائی یہ کام درست ہوگا۔ اگر ہمارے اندر سختیاں رہی تو میرے بھائی یہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اللہ رب العالمین بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اجتماعیت کا حکم دیا، اور یہ اجتماعیت کب پیدا ہو سکتی ہے؟ جب ہر بندہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اپنے پہلو کو اپنے بھائیوں کے لیے نرم کریں، تاکہ آپ کا بھائی آپ کے پہلو سے آنکھیں لگ جائے اور ٹیک لگا کر بیٹھ سکے۔ اگر آپ کا پہلو سخت ہوگا تو لوگ آپ سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کو نرم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ سخت ہیں ان سب میں نرمیاں
نازل فرمائے اور ان سب کو نرم بات کرنے کی، نرم طریقے سے رہنے کی اور نرمی ہر لحاظ سے ان کے اندر پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔